الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها صدق الله العظيم۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور بزرگوں، دو لفظ ہم سنتے رہتے ہیں، ایک دین اور ایک دنیا، اور ہماری زبان پر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی ضروری ہے۔ ہمارا نظریہ یہ بنتا ہے کہ دنیا کماؤ لیکن ساتھ میں دینی تعلیم بھی حاصل کرو، دین پر بھی عمل کرو۔ یہ غلط نظریہ ہے، اس لیے کہ دنیا کا معاملہ ڈاؤٹ فل ہے۔ جتنی بھی ڈگریاں دنیا میں حاصل کی جاتی ہے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ماسٹر بنے، وکیل بنے، اور بھی جو بھی ڈگریاں ہیں، ان سب کا مقصود اچھا ذریعہ معاش حاصل کرنا ہے۔ ہماری نوکری لگ جائے، ہمارا دنیاوی اعتبار سے اچھا انتظام ہو جائے، اور یہ غلط بھی نہیں ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے درجے میں دنیا میں بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں اور انہیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے بالمقابل دین کا جہاں تک کہ تعلق ہے، دین سے مراد احکام شریعت، وہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، ہر حال میں ضروری ہے، ہر قسم کے لوگوں کے لیے ضروری ہے، ہر طبقے کے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ دنیاوی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اگر میں اچھا انجینئر بن جاؤں، ضروری نہیں کہ میری نوکری لگ جائے۔ میں اگر ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کر لوں تو ضروری نہیں کہ میں وہی پیشہ اختیار کروں گا۔ میں ڈی ایڈ کر لوں، ضروری نہیں ہے کہ میری اسکول میں سرکاری نوکری لگ ہی جائے گی، کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل دین ایسی چیز ہے جس کا ہونا ہر حال میں ضروری ہے۔ معلوم یہ ہوا دنیا ضرورت کی چیز ہے اور دین ضروری چیز ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو ضروری ہوتا ہے اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا، اور جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ اگر آدھی مل گئی تو بھی کام چل جائے گا، پوری مل گئی تو بھی کام چل جائے گا، اور نہیں بھی ملی تو کام نہیں رکے گا، کہیں نہ کہیں کام تو نکل ہی جائے گا۔ لیکن جہاں تک کہ دنیا کا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں الا علی اللہ رزقها، سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ ہم جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نطفے کی شکل میں، اللہ وہیں سے روزی کا نظام چلاتا ہے۔ کیسے چلاتا ہے؟ ماں کے رحم سے حیض کی شکل میں جو خون ماہواری کی شکل میں ہر مہینے آتا تھا، اللہ اس خون کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں۔ ایک نلی کے ذریعے سے، ایک پائپ لائن کا ایک ایسا سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ وہ بچے کے ناف کے ذریعے سے بچے کے پیٹ کے اندر جاتا ہے، اور 9 مہینے تک، 8 مہینے 9 مہینے وہ بچہ پروگریس ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اور جب بچہ باہر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس راستے کو بند کر دیتے ہیں۔ دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جو ناف کاٹی جاتی ہیں، نلکی جو کاٹی جاتی ہیں، وہ راستہ تھا جو اللہ نے ماں کے پیٹ میں اس کو بڑھانے کے لیے پیدا کیا، لیکن اب ایک راستہ بند ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں جاتے ہی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نرس سب سے پہلے بچے کو کیا کرتی ہے؟ ماں کے سینے سے لگاتی ہے، اور ماں کیا کرتی ہے؟ اس کو اپنے سینے سے، اپنی چھاتی سے لگا کر کیا کرتی ہے بھائی؟ دودھ پلاتی ہے۔ یہ پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے
ایک راستہ کاٹ دیا تمہارا، گھبراؤ مت، دو راستے ساتھ میں کھول دیے ہیں، تمہاری ماں کی چھاتیوں میں تمہارے لیے دودھ اتار دیا، اور وہ دودھ کیسا ہے؟ اس میں سارے وٹامنس ABC جتنے بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس میں مٹھاس بھی ہے، کھٹاس بھی ہے، اس میں تیکھا پن بھی ہے، پھیکا پن بھی ہے، جو تمہیں ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، دیکھو آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے، جب کھا پی نہیں سکتا ہے، دانت کمزور پڑ جاتے ہیں، تو ڈاکٹر لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہا ان کو ناریل پانی پلاؤ، ان کو سائرپ پلاؤ، ان کو فلاں شربت پلاؤ۔ کیوں؟ دانت نہیں ہے، چبا نہیں سکتے، ابھی بچہ چھوٹا ہے، ابھی گوشت نہیں کھا سکتا، ابھی گوشت مانڈے اور ہڈے نلے توڑ نہیں سکتا، تو وہ جو اس کے وٹامنس تھے وہ سارے کے سارے کہاں اتار دیے؟ ماں کی چھاتی میں اتار دیے۔ وہ سب کا سب حکماء کا کہنا ہے، بعض حکیموں کا کہنا ہے کہ ماں کے دودھ کا اثر بچے کے اندر 40 سال تک کے رہتا ہے، اس کے اثرات 40 سال تک بچے کے اندر رہتے ہیں، اتنا پاورفل ہوتا ہے۔ جو دودھ کے پاؤڈر ہوتے ہیں، ڈبے ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے سب سے زیادہ، اس کے سواستھ کو اور اس کی تندرستی کے لیے سب سے زیادہ مفید کون سا دودھ ہے؟ ماں کا نیچرل دودھ ہے۔ دو دروازے اللہ نے کھول دیے۔ اب اس کے بعد میں جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے، چاکلیٹ کھاتا ہے، یہ کھاتا ہے، وہ کھاتا ہے، دو دروازے، اب ماں کا دودھ بند ہو گیا، اللہ نے 4 دروازے اس کے لیے کھول دیے۔ اس کے باپ کو مکلف کیا کہ دنیا کے چاروں کونے میں جاؤ، ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ، پوری دنیا میں کہیں پر بھی جاؤ، اس بچے کے لیے کما کر لاؤ اور تم اس کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرو، یہ کہیں نہیں جائے گا، تم کو جانا ہے، اس کے لیے بسکٹ بھی لانا ہے، چاکلیٹ بھی لانا ہے۔ ہاں جب یہ بڑا ہو جائے گا تو پھر یہ خود چاروں دنیا کے چاروں کونے میں گھوم کر کے یہ کمائے گا۔ لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے، بچہ مر جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے، کوئی جوانی میں مرتا ہے، کوئی بڑھاپے میں مرتا ہے، تو وہ چاروں دروازے جو تھے وہ بھی بند ہو گئے۔ فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اگر دنیا کی زندگی اچھی ہے، عمل والی ہے، دنیا کی زندگی دین کو کمانے کے لیے ہے، دنیا کی زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، تو یہ 4 دروازے اگر تمہارے بند ہوئے ہیں تو جنت کے 8 دروازے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندے کے لیے کھول دیتا ہے کہ اب آ جاؤ۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے دروازے ہر دور میں، دنیا میں بھی کھول رکھے ہیں، آخرت میں بھی کھول رکھے ہیں۔ ہاں اتنی بات ہم کو سمجھنا چاہیے، اللہ نے ہماری ضرورت کا انتظام کیا ہوا ہے، ضرورت کا وعدہ کیا ہوا ہے، سہولت کا وعدہ نہیں کیا ہوا ہے۔ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہماری ضرورت 10,000 میں پوری ہو جا رہی ہے، 15,000 میں پوری ہو جا رہی ہے، اور وہی سہولت کا جہاں تک کہ مسئلہ ہے وہ تو 5 لاکھ کما کر بھی ہم پوری نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ اگر ہماری 5 لاکھ تنخواہ ہے، 1 کروڑ کا بنگلہ ہم بنا رہے ہیں، اب ہم پریشان، ہم شکایت کر رہے ہیں کہ صاحب وہ اس کا قرضہ ہو گیا، یہ اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا لینا ہے، تو وہ ہماری اپنی دنیا کی بڑی پلاننگ کی وجہ سے، اس کو ایک حدیث سے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس اور پاکیزہ الفاظ کے ذریعے سے سمجھایا۔ یہاں بورڈ نہیں ہے ورنہ میں بورڈ پر آپ کو لکھ کر کے سمجھاتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ بنایا، ایک چکور دائرہ بنایا، اور اس دائرے کے اندر ایک لمبی لکیر آپ علیہ السلام نے کھینچی، اور وہ لمبی لکیر اس دائرے سے بھی باہر جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس لمبی لکیر کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے ٹک لگائے، چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو دائرہ ہے، یہ جو باکس ہے، یہ انسان کی زندگی ہے جو چاروں طرف سے گری ہوئی ہے، اور یہ جو لمبی لائن ہے جو باہر تک جا رہی ہے، یہ انسان کی زندگی کے اس کے امیدیں ہیں جس کو انسان نے اپنی پلاننگ بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور جو چھوٹے چھوٹے اس لائن کے آگے جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں، چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں، فرمایا کہ یہ انسان کی وہ پریشانیاں اور انسان کے ساتھ آنے والے وہ مسائل ہیں جو ہر حال میں اس سے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دائرہ ہے یہاں آ کر انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی تمنائیں، چونکہ تمنا کی لکیر کہاں ہے؟ باہر تک گئی ہوئی ہیں، اس لیے اس کی تمنائیں تو ہوگی، آگے تک جائے گی، لیکن زندگی یہاں آ کر ختم ہو جائے گی۔ اور پریشانیوں نے اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا ہے، ایک کام سے نپٹے گا دوسرے کام میں الجھے گا، ایک کام سے فارغ ہوا، دیکھو نا آدمی، ارے یار ابھی مکان بنا کر فارغ ہوا ہوں، بس اب دعا کرو، بچوں کی شادی کرنا ہے، بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی، سب خیریت سے ماشاءاللہ، بچوں کی شادیاں ہو گئی، اب پوتوں کی شادی کی فکر ہو گئی، پوتا پتی کی شادی بھی ہو گئی، اب کیا؟ بس اب تو یہ ایک تمنا ہے۔ تمنا کب ہو رہی ہے؟ جبکہ اپنے اوپر جانے کا ریزرویشن کنفرم ہو چکا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کبھی بھی گیند پیڑ پر آ کر لگے گی، LBW کی اپیل ہوگی، آؤٹ قرار دیے جائیں گے، یہ کنڈیشن میں ہے۔ لیکن بالکل یہ کہ ابھی بھی کہ اب دعا کرو، سب بچوں کو الگ الگ مکان بھی بنا کر دے دیے، سب کو الگ الگ دکان بھی دے دی، بس اب آخری تمنا ایسی ہے کہ ان کو سب کو ایک ایک پلاٹ فلاں جگہ پر اور لے جا کر دے دوں، تو یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن